پاکستان کا ایک ایسا شخص ہے جو انڈیا کے لیے اسی طرح کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں سے 50 کوس دور گاؤں جب بچہ رات کو روتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹی سو جا نہیں تو گبر سنگھ آ جائے گا، بچ گیا سالا۔ دوستو جو بھی باتیں میں بتاؤں گا وہ کسی نہ کسی نیوز آرٹیکل سے لی گئی ہیں، میری خود کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، اور اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو کئی لوگوں کے لیے دہشت گرد اور کئی کے لیے ہیرو ہے۔ یہ شخص ہے مولانا مسعود اظہر۔ آخر کون ہے یہ؟ اس کا نام عالمی سرخیوں پر کیوں آتا ہے؟ انڈیا کیوں اسے ختم کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوالات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ آئیے ان سوالات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو مسعود اظہر 1968 میں پاکستان کے شہر بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا۔ ان کے والد ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور عالم دین تھے۔ انہوں نے کراچی کے جامعہ علوم اسلامیہ بہنوری سے دینی تعلیم حاصل کی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عالم دین سے دہشت گردی تک کا سفر کیسے شروع ہوا؟ سال 89 میں وہ افغانستان گئے اور جہاد کی تربیت لی۔ کیا یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے عالمی جہاد کا چناؤ کیا؟ افغانستان سے واپسی کے بعد مسعود اظہر نے حرکت المجاہدین نامی ایک تنظیم کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ 1994 میں وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہوئے، جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن دوستو کیا یہ گرفتاری ان کے مشن کا خاتمہ تھی؟ بالکل نہیں۔ سال 99 میں انڈیا میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ انڈین ایئر لائنز کی پرواز IC-814 کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ ہائی جیکروں نے 155 مسافروں کی رہائی کے بدلے میں مسعود اظہر اور 2 اور لوگوں کے رہائی کا مطالبہ کیا۔ 8 دن کے مذاکرات کے بعد انڈیا نے مسعود اظہر کو رہا کر دیا۔ کیا یہ انڈیا کے لیے سب سے بڑی سفارتی ناکامی تھی؟ اس نے مسعود اظہر کو ایک نئی طاقت دے دی۔ رہائی کے بعد مسعود اظہر نے جیش محمد نامی تنظیم بنائی۔ یہ تنظیم انڈیا کے خلاف کئی حملوں کی ذمہ دار رہی۔ لیکن سوال یہ ہے دوستو کہ یہ جیش محمد نامی تنظیم انڈیا کے لیے اتنی خطرناک ثابت کیوں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے؟ آئیے کچھ بڑے حملوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ دلی میں انڈیا کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا جس میں 16 افراد ہلاک ہوئے؟ اس کا الزام انڈیا نے سیدھا لشکر طیبہ اور جیش محمد پر لگایا۔ اس حملے کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ 2016 میں پٹھان کوٹ میں حملہ ہوا۔ اس حملے میں انڈین ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ انڈیا نے مسعود اظہر اور اس کے بھائی عبدالرؤف کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ دوستو 2019 میں پلوامہ حملہ ہوا۔ یہ حملہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا تھا، کیونکہ اس حملے میں 44 CRPF جوان مرے۔ انڈیا کے مطابق مسعود اظہر نے اس حملے کی منظوری دی تھی۔ دوستو 2025 میں کشمیر کے علاقے پہلگام میں بھی دہشت گرد حملہ ہوا، جس میں اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کا الزام بھی ہمیشہ کی طرح انڈیا نے مسعود اظہر پر لگایا۔ کیا یہ حملے انڈیا کے صبر کا امتحان لے رہے تھے؟ اب دوستو بڑا سوال یہ ہے کہ آخر انڈیا کیوں مسعود اظہر سے اتنا ڈرتا ہے اور کیوں آخر مسعود اظہر کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے واضح ثبوت یہ ہیں کہ انڈیا کے مطابق جو بھی انڈیا میں حملہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار جیش محمد کی تنظیم ہوتی ہے، جس کا سرگنا مسعود اظہر ہے، جو انڈیا میں دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ ان حملوں نے نہ صرف جانی نقصان کیا بلکہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو بھی خراب کیا۔ اسی طرح مسعود اظہر نے 99 میں کراچی میں ایک بیان دیا تھا کہ وہ انڈیا کو تباہ کر دے گا اور کشمیر کو آزادی دلائے گا، اور اسی طرح انڈیا 99 میں ہائی جیکنگ کے بعد مسعود اظہر کو رہا کرنے پر اپنی سب سے بڑی غلطی سمجھتا ہے۔ دوستو کیا عالمی برادری اس معاملے پر خاموش ہے؟ نہیں۔ 2001 میں امریکہ نے جیش محمد تنظیم کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ 2019 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دیا۔
لیکن چین نے کئی بار اس فیصلے کو ویٹو کیا۔ کیا یہ سفارتی کھیل تھا؟ آخرکار 2019 میں چین نے اپنا ویٹو ہٹایا اور اس طرح مسعود اظہر ایک عالمی دہشت گرد قرار پایا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آج مسعود اظہر کہاں ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری خبریں ملتی ہیں، مگر پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں اور بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح 2016 میں پنجاب حکومت نے جیش محمد کے دفاتر سیل کیے اور مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں لیا، لیکن کوئی قانونی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ اب دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی ان کی تنظیم سرگرم ہے؟ اور دوستو، آپ کے لیے سوال بھی ہے، کیا واقعی ہی ان کی تنظیم جو ہے وہ دہشت گرد کے طور پر کام کرتی ہے یا نہیں؟ تو دوستو، یہ تھی مسعود اظہر کی کہانی۔ ایک طرف وہ انڈیا کے لیے ایک خطرناک دہشت گرد ہے جس نے سینکڑوں لوگوں کی جانیں لی، اور ایک طرف کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو کشمیر کا جنگجو ہے، کشمیر کی آزادی کا جنگجو ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کسی بھی مقصد کا جواز بن سکتی ہے؟ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ہمیشہ اسی طرح تناؤ میں رہیں گے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی جانکاری ہے اور وہ آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ میں لازمی اس کا اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔